اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه وذلك نحو زيد فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه. ہماری بحث جو ہے وہ کلمے میں چل رہی ہے، جس میں ابن ہشام انصاری صاحب نے کلمے کی جو تعریف کی کہ الکلمۃ قول مفرد، کلمہ قول مفرد ہے. تو کل کلمے کی لغوی اصطلاحی معنی ذکر کی ہم نے. اس کے بعد ہم نے یہ عرض کیا کہ یہاں پر مصنف کی جو مراد ہے قول سے وہ کیا مراد ہے، اور پھر جب قول کی ہم نے تعریف کی کہ ایسا لفظ جو معنی پر دلالت کرے، تو پھر وہاں پر ہم نے لفظ کی بھی تعریف کی کہ لفظ کیا چیز ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی تفسیر پھر آگے چلتے ہیں کہ جیسا کہ شرح امثلہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. بہت ساری کتب ہیں، مثلا صرف کی کتب جو ہیں ان میں یہ معنی آپ کو ملے گی، اور دوسری کتب ان کے مختلف نام رکھے گئے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہو، دوسرا وہ جس کا کوئی معنی نہ ہو. تو ان کے مختلف نام ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جس کا مطلب جس لفظ کا معنی ہو اس لفظ کو کہا جاتا ہے مستعمل، اور جس کا معنی نہیں وہ مہمل. کچھ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے موضوع جس کا معنی ہو، اور جس کا معنی نہ ہو وہ غیر موضوع. تو اس طرح لفظ کی قسمیں ہیں کہ جو لفظ معنی پر دلالت کرے اسی لفظ کو ہی قول کہا جاتا ہے. آج ہم ذکر کریں گے کہ لفظ مفرد جو ذکر ہوا ہے کہ کلمہ قول مفرد ہے، تو اس مفرد سے مراد مصنف کی کیا ہے. کیونکہ شارح بھی میں نے عرض کیا تھا کل کہ خود مصنف ہے، تو مصنف آج یہ بتائیں گے کہ مفرد سے کیا مراد ہے ان کی، جو انہوں نے تعریف کی ہے کہ الکلمۃ قول مفرد. مصنف صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہوتا ہے جس کی کوئی معنی ہو، جس کا کوئی معنی ہے، تو ایسے لفظ کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں. یا تو لفظ مفرد ہوگا یا تو لفظ مرکب ہوگا. لفظ مفرد ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس لفظ کا جز اس لفظ کا جو معنی ہے اس کے جز پر دلالت نہ کرے. جیسے خود مصنف نے مثال دے کر سمجھایا ہے تاکہ آسانی ہو. کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے مثلا جس کا نام ہے زید. یہ زید ایک بندے کا نام ہے اور یہ زید لفظ ہے، اور وہ جو خارج میں انسان ہے، دکھنے میں آتا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ایسا بندہ جس کا نام زید ہے، جس پر لفظ زید صدق آ رہا ہے، یہ معنی ہے. یعنی ایک طرف سے لفظ زید ہے اور دوسری طرف سے اس زید کا معنی جو خارج میں انسان ہے وہ معنی ہے اس کا. تو کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے یہ لفظ زید مفرد ہے، مرکب نہیں ہے. کیا دلیل ہے بھائی؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے جو اجزاء ہیں زید کے
یعنی لفظ زید کے اجزاء، نہ کہ خود زید کے اجزاء، لفظ زید کے اجزاء جو زید کی معنی ہے اس کی اجزاء پر دلالت نہیں کرتے۔ کیسے؟ مثلا زید کے اجزاء ہم کرتے ہیں، لفظ زید کے اجزاء، پہلا جو جز ہے اس کا زا، دوسرا جز یا، تیسرا جز دال، یہ 3 جز ہیں لفظ زید کے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ لفظ زید کا جو زا ہے وہ مثلا سر پہ دلالت کرتا ہے، یا وہ سر کا معنی دیتا ہے، یا بازو کا معنی دیتا ہے، یا مثلا جو یا ہے وہ کسی ٹانگ پر دلالت کرتا ہے، یا فرض کریں کہ دال پیٹ پہ دلالت کرتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جب یہ پورا لفظ زا یا دال مل کر سامنے آئے گا تو یہ زید لفظ کسی معنی پر دلالت کرے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر ہم اس لفظ زید کے جز کریں جیسے زا یا دال ہیں تو یہ ہر جز اس کی معنی کے جز پر دلالت کرے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ عبارت میں اس کو دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کے برخلاف ہے لفظ مرکب۔ لفظ مرکب ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جو لفظ اگر اس کے جز بنائے جائیں تو اس کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے۔ مثال خود پیش کی ہے، غلام زیدن۔ یہاں ایک عرض کرتا چلوں کہ غلام زیدن کا جو ترجمہ اکثر کیا جاتا ہے کہ زید کا غلام، یہ پرانے زمانے میں جیسے ہوتے تھے غلام، تو غلام زیدن کا حقیقت میں جو ترجمہ کیا جائے تو عربی میں غلام کسی ایسے لڑکے کو کہتے ہیں کہ جو بالکل نوجوان ہو یا مثلا کم از کم تمیزدار ہو گیا ہو، چاہے وہ بالغ ہو گیا ہو نہ، اس طرح کے بندے کو، اس طرح کے لڑکے کو غلام کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ غلام و زیدن کا بجائے اس کے کہ ہم غلام و زیدن کی معنی اس طرح کریں کہ زید کا غلام، زید کا لڑکا کریں تو بھی درست ہے۔ اور اس کی واضح دلیل جو یہ ہے کہ جنت کا جب تذکرہ ہوتا ہے کہ جنت میں حوریں ہوں گی، جنت میں غلمان ہوں گے، تو یہ غلمان اس غلام کی جمع ہے غلمان۔ یہ غلمان جو ہیں یہ ان لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ جو جنت میں ہوں گے اور بالکل شباب کی حالت میں ہوں گے، کہ جو جنتیوں کی خدمت کے لیے مامور کیے گئے ہوں گے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ غلام و زیدن کا ترجمہ بجائے اس کے کہ زید کا غلام کیا جائے، اس کا ترجمہ غلام و زیدن کا زید کا غلام نہیں بلکہ زید کا لڑکا، زید کا بچہ یا اس طرح کا کوئی معنی کیا جائے تو بہتر رہے گا۔ خیر، اللہ کل حال، اب یہاں جو یہ مثال دی گئی ہے مرکب کی غلام و زیدن، اس میں غلام کا جو لفظ ہے اس کا الگ معنی ہے، زید کا الگ معنی ہے، لیکن اس پورے کو ملا کر دیکھیں تو ایک ہی لفظ ہے جس کو لفظ مرکب کہا جاتا ہے۔ تو فرق واضح ہو گیا کہ مفرد ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، لیکن مرکب ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے۔ جب یہ دونوں واضح ہو گئے کہ لفظ مرکب کیا ہے اور لفظ مفرد کیا ہے، تو یہاں پر یہ بھی ذکر کرتا چاہوں، یہ جو مفرد اور مرکب ہیں یہ کس لفظ کی قسم ہے؟ آیا اس لفظ کے جس کا کوئی معنی ہو یا ایسے لفظ کی قسم ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو؟ تو یہاں پر یہ کہ یہ اس لفظ کی قسم ہے کہ جس کا کوئی معنی ہو۔ بے الفاظ دیگر اگر ہم اس طرح کہیں گے کہ یہ جو دو الفاظ ہیں، یہ جو دو لفظ ہیں، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب، لفظ کے جو دو قسم ہیں
یہ قول کی قسم ہے، کیونکہ قول صدق آتا ہے ایسے لفظ پر کہ جس کا معنی ہو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دونوں قول کی قسموں میں سے دو قسم ہیں، یعنی قول کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ مفرد بنا اور دوسرا مرکب بنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ مفرد اور مرکب کا آ گیا، یہاں تک عبارت کو لے کر آتے ہیں تاکہ آگے جا کر پھر آسانی ہو۔ والمراد بالمفرد، مفرد سے مراد ہم جو کہتے ہیں کہ الکلمۃ قول مفرد، مفرد کا کیا مطلب ہے؟ ما لا يدل جزءہ علی جزء معنیہ، کہ جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے۔ وذالک نحو زید، مثلا مثال جو پیش کی ہے زید کی، فإن اجزاءہ، اس زید کے جو اجزاء ہیں، کون سے اجزاء ہیں؟ پھر خود ان کو بیان کیا، وہ ہے یہ اجزاء ہیں، الزاء والیاء والدال۔ اس کو دو طرح سے پڑھا گیا، الزاء اور کچھ نے الزاء۔ برحال یہ تین جز ہیں، زا یا دال، یہ تین جز ہیں زید کے۔ اذا افردت، اگر ان کو الگ کیا جائے، یا زا کو الگ، یا کو الگ، دال کو الگ، یا زید کی شکل میں نہیں بلکہ زا الگ، یا الگ، دال الگ، کیونکہ اگر ملائیں گے تو زید بن جائے گا، لیکن الگ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اذا افردت، اگر ان تینوں کو الگ الگ کیا جائے، لا تدل علی شیء، یہ کسی چیز پر دلالت نہیں کریں گے، مما یدل ہوا، کہ جس پر دلالت کرتا ہے ہوا کی ضمیر جائے گی زید پر، زید کی طرف، کہ جس پر دلالت کرتا ہے زید، علیہ، اس پر کوئی یہ دلالت نہیں کریں گے۔ یعنی اگر اس زا یا دال کو ملا کر دیکھیں زید، تو یہ کسی معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن اگر الگ الگ کریں تو ایسی چیز پر دلالت نہیں کریں کہ جس پر زید دلالت کرتا ہے، اس پر تو کیا، لیکن جس چیز پر زید دلالت کرتا ہے اس کے کسی جز پر بھی دلالت نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں جملہ، لا تدل علی شیء مما، یعنی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ لا تدل علی جزء مما یدل ہو علیہ، اس کے جز پر بھی دلالت نہیں کریں گے۔ یہ تین جو حرف ہیں زا، یا اور دال، جس معنی پر زید دلالت کرتا ہے اس پر تو دلالت نہیں کریں گے، لیکن اس کے جز پر بھی دلالت نہیں کریں گے۔ بے خلاف قول کا، آپ کے اس قول کے خلاف، کیونکہ یہ جو مثال آ رہی ہے لفظ مرکب کی ہے، غلام زید، زید کا لڑکا، فإن كل من جزئیہ، کہتے ہیں کہ اس کے دونوں جو جز ہیں آپ کے قول کے، وہما، وہ دونوں جز کون سے ہیں؟ ایک الغلام، دوسرا زید، و زید، ایک غلام دوسرا زید، دال علی جزء معنی ہو، یہ دونوں اپنی معنی کے جز پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی غلام کا معنی اگر غلام و زیدن کو الگ الگ کر کے دیکھیں تو زید کا معنی الگ ہے اور غلام کا معنی الگ ہے، لیکن ان کو ملا کر دیکھیں تو یہ لفظ مرکب بنتا ہے۔ خود کہہ رہے کہ فہذا یسمى مرکبا لا مفردا، اس کو مرکب کا نام دیا گیا ہے نہ کہ مفرد کا۔ یہاں پر مصنف پر ایک اشکال ہوا ہے جس کو مصنف نے حل کیا ہے۔ وہ اشکال کیا ہے؟ وہ اشکال یہ ہے کہ مصنف صاحب سے کسی نے آ کر کہا کہ آپ نے جو کلمے کی تعریف کی ہے اس میں ایک شرط اور ایک قید کی کمی کر دی ہے جس کو مشہور نحویین نے ذکر کیا ہے، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ کون سی قید ہے، کون سی شرط ہے، کون سی چیز ہے، کون سی قید جس کو میں نے تعریف میں ذکر نہیں کیا اور مشہور نے ذکر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ابن ہشام صاحب، آپ نے جب اس کی تعریف کی کہ کلمہ کیا ہے، الکلمۃ قول مفرد، یہی کہا نا، لیکن جب مشہور علماء اس کی تعریف کرتے تھے کلمے کی، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد،
کہتے ہیں کہ کلمہ ایسا لفظ ہے کہ جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو یہ وضع لفظ جو ہے اس کا اضافہ مشہور علماء کرتے تھے، آپ نے اس کا نہیں کیا ہے۔ آگے چل کر ایک دوسرا بھی اشکال کریں گے، اس کا بھی خلاصہ بیان کرو تاکہ عبارت میں آسانی ہو۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ آپ نے وضع کا اضافہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے الکلمہ کی بات جو یعنی الکلمہ، تو اس کلمے کی جو تعریف ذکر کی ہے قول المفرد سے کی ہے، تو یہاں پر آپ نے وضع کا جو کلمہ یا قید کہیں وہ نہیں لگائی ہے، یہ آپ پر ہمارا اشکال ہے جو کہ آپ نے مشہور علماء کی مخالفت کی ہے۔ دوسرا جو اشکال انہوں نے کیا ہے کہ دیکھیں آپ یہاں پر لفظ کو لے کر ہی کیوں آئے ہیں؟ لفظ جو کلمے کی تعریف میں آپ نے استعمال کیا ہے الکلمۃ قول کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ مشہور نے لفظ کو لایا ہے، یعنی مشہور سے پوچھا کہ کلمے کی تعریف کیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ لفظ وضع لمعنی مفرد، ایسا لفظ کہ جو وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے معنی مفرد کے لیے۔ لیکن جب ہم نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ الکلمۃ قول، لفظ کی جگہ قول کو رکھ دیا، یہ کیوں تبدیلی کی آپ نے؟ دو اشکالات ہیں، پہلے وضع کا اضافہ کیوں نہیں کیا، دوسرا کہ لفظ کی جگہ آپ نے قول کو کیوں رکھا؟ جب یہ دونوں اشکالات ہو گئے تو مصنف باری باری دونوں اشکالات کے جواب دے رہے ہیں۔ وہ جواب اس طرح دے رہے ہیں کہ دیکھیں پہلا جو اشکال ہے آپ کا کہ میں نے وضع کا جو کلمہ ہے کیوں نہیں لگایا، وہ کہتے ہیں کہ واضح ہے میری عبارت سے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب مشہور علماء کہتے تھے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، وہ کلمے کے بعد اس کی تعریف جو کرتے تھے لفظ سے کرتے تھے، تو ان کو ایک چیز کی ضرورت پڑتی تھی، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ لفظ دو قسموں کا ہوتا ہے، لفظ یا تو محمل ہوتا ہے یا مستعمل ہوتا ہے، یعنی یا بے معنی ہوتا ہے یا با معنی ہوتا ہے۔ تو ان کو اس قید کی ضرورت تھی کہ وہ کلمے کے بعد جو لفظ سے کلمے کی تعریف کر رہے تھے تو لفظ کو ایسی چیز سے قید کریں، ایسی چیز سے اس کی تعریف کریں، ایسی چیز سے لفظ کو مقید کریں کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ لفظ ایسے کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی معنی ہو۔ لیکن ابن ہشام فرماتے ہیں کہ میں نے جو تعریف رکھی ہے کہ وہاں پر اصلاً اس قید کی ضرورت ہی مجھے نہیں ہے، مجھے اس پر مجبور کہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کہا الکلمۃ قول، اور قول کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ جو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے، تو یہاں مجھے وضع کی جو ضرورت کو نہیں ہے، اس لیے میں نے لفظ کی وضع کا جو کلمہ ہے اس کو نہیں لکھا۔ پہلا جواب انہوں نے یہ دیا ہے۔ دوسرا جواب جو ہے کہ آپ نے لفظ کی جگہ قول کیوں لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے منطق پڑھی ہے کہ منطق میں جو تعریف کی جاتی ہے وہ کچھ اس کے اصول ہوتے ہیں کہ مثلا تعریف کے کہ وہ تعریف ایک حد تام ہوتی ہے، ایک حد ناقص ہوتی ہے، ایک رسم تام ہوتی ہے، ایک رسم ناقص ہوتی ہے۔ یہ جو تعریفات منطق میں ذکر ہوئی ہیں یہ کس چیز کی تعریفات ذکر ہوئی ہیں؟ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بیان کرنا ہو، معرف کو بیان کرنا ہو، تو معرف کی جو تعریف کی جاتی ہے اچھی تعریف وہ ہے کہ جو حد تام سے کی جائے، اور حد تام کا ہم نے یہ ترجمہ وہاں کیا تھا کہ حد تام اس تعریف کو کہا جائے کہ جس تعریف میں جنس سے قریب اور فصل قریب ہوں۔ تو یہاں پر ہم نے ایسا کیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ قول جو ہے جن سے قریب ہے اور مخصوص ہے مستعمل کے ساتھ، اور اس لیے ہم نے لفظ کی جگہ قول کو رکھا ہے۔ اچھا، یہاں تک عبارت کو لے کر آتے ہیں۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ کہیں فَلِمَا لَا اشْتَرَطْتَ فِي الْكَلِمَةِ الْوَضْعَ،
کہتے ہیں اگر آپ یہ اشکال کریں کہ آپ نے کیوں نہیں شرط لگائی فی الکلمہ کلمے میں، یعنی تعریف کلمہ میں وضع کی، یعنی اس قید کو کیوں نہیں آپ نے لکھا، کیوں نہیں بیان کیا، کما اشترط من کالا، جیسے کہ شرط لگائی ہے من کالا جنہوں نے کہا ہے، یعنی یہ گویا مشہور علماء نوین کی بات کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے تعریف کی تو انہوں نے شرط لگائی ہے کہ الکلمۃ لفظ، کلمہ ایک ایسا لفظ ہے وضع لمعنی مفرد، کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا معنی مفرد کے لیے۔ جواب میں فرماتے ہیں قل تو میں کہوں گا، یہ مصنف ایک جیسے ہم کہیں کہ اشکال کرنے والے بھی خود ہیں اور جواب دینے والے بھی خود ہیں، کہ اگر کوئی یہ اشکال کرے تو اس کا جواب یہ ہے۔ قل تو مصنف کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ انما احتاج الى ذلك لاخذهم اللفظ جنسا للکلمہ، کہتے ہیں کہ جو انہوں نے تعریف کیے وہ محتاج ہیں، یعنی مشہور کی بات کرنا کہ مشہور نے جو تعریف کی ہے وہ اس چیز کی طرف محتاج ہیں، الى ذالک، اس وضع کے کلمے کے، ذالک اشارہ لفظ وضع کی طرف جائے گا، کہ یہ محتاج ہیں جو تعریف کر رہے ہیں کلمے کی لفظ وضع لمعنی مفرد، اس کی جو تعریف کر رہے ہیں کلمے کی اس طرح، وہ محتاج ہیں اس وضع لفظ کی۔ کیوں؟ لأخذهم اللفظ جنسا للکلمہ، چونکہ انہوں نے اخذ کیا ہے لفظ کو جنس قرار دیا ہے کلمے کے لیے، یعنی جیسے کلمے کی تعریف کی تو انہوں نے کیا کیا کہ لفظ کو جنس قرار دیا کلمے کے لیے۔ اور واللفظ ينقسم الى موضوع و محمل، لفظ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، محمل بھی ہوتا ہے اور موضوع بھی ہوتا ہے، یہ مستعمل کا ہے، موضوع کی جگہ پہ بات ایک ہی ہے۔ فَأَحْتَاجُ إِلَى الْإِحْتِرَازِ عَنِ الْمُحْمَلِ بِذِكْرِ الْوَضْعِ، پھر وہ محتاج ہوئے کہ محمل سے بچنے کے لیے انہوں نے ذکر کیا ہے وضع لفظ کو۔ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی مجبوری تھی لیکن میری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ وَلَمَّا أَخَذْتُ الْقَوْلَ جِنْسًا لِلْكَلِمَةِ، جب میں نے اخذ کیا تعریف میں لیا قول کو جنس قرار دیا کلمے کے لیے، وَهُوَ، تو یہ جو قول ہے خاص بالموضوع، یہ موضوع اور مستعمل لفظ کے ساتھ خاص ہے، یعنی قول کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ جو معنی پر دلالت کرے، تو جب میں نے ایسا لفظ استعمال کیا تو اغنانی ذالک، اس نے مجھے غنی کر دیا، بے پرواہ کر دیا، یعنی اس لفظ قول نے ان اشتراط الوضع، کہ میں وضع کی بھی شرط لگاؤں۔ یہ پہلا اشکال۔ فَإِن قُلْتَ فَلِمَا عَدَلْتَ عَنِ اللَّفْظِ إِلَى الْقَوْلِ، اگر کوئی کہے کہ آپ نے کیوں تبدیل کیا لفظ کو قول کی طرف، یعنی جب مشہور نے اللفظ کہتے آ رہے تھے، کلمہ لفظ ہے کہ جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا تھا، تو آپ نے اس لفظ کو کی جگہ قول کو کیوں استعمال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قل تو، اگر آپ یہ کہیں گے فَإِن قُلْتَ فَلِمَا عَدَلْتَ عَنِ اللَّفْظِ إِلَى الْقَوْلِ، اگر آپ کہیں کہ آپ نے کیوں تبدیل کیا ہے لفظ کو قول کی طرف، تو قل تو میں کہوں گا لِأَنَّ اللَّفْظ جِنْسٌ بَعِيدٌ، لفظ جو ہے جن سے بعید ہے۔ کیوں جن سے بعید ہے؟ لِانْطِلَاقِهِ عَلَى الْمُحْمَلِ وَالْمُسْتَعْمَلِ، دیکھیے یہ آ گیا محمل کے بعد مستعمل آ گیا، یہی موضوع کہیں یا مستعمل ایک ہی چیز ہے۔ لِانْطِلَاقِهِ، چونکہ لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے محمل کے لیے بھی مستعمل کے لیے، لفظ کا اطلاق ہوتا ہے محمل پر بھی اور مستعمل پر بھی، کما ذکرنا، جس طرح ہم نے ذکر کیا۔ لیکن میں نے جو والقول، قول کو استعمال کیا، والقول جنس قریب، کہتے ہیں کہ آپ نے جن سے بعید کو لایا ہے، یعنی آپ جب تعریف کر رہے تھے تو لفظ سے کی اور لفظ جن سے بعید ہے، میں نے قول سے کی، قول جن سے قریب ہے۔ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْمُسْتَعْمَلِ، اور یہ قول مخصوص ہے مستعمل سے، یعنی ایسے لفظ کے ساتھ کہ جو معنی رکھتا ہو۔ وَإِسْتِعْمَالُ الْأَجْنَاسِ الْبَعِيدَةِ فِي الْحُدُودِ مَعِيبٌ عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ، کہتے ہیں کہ اشکال آپ کا نہیں بنتا، اشکال تو میرا بنتا ہے کہ جب کسی چیز کی تعریف کی جائے اور اس میں اگر اجناس بعیدہ یعنی جن سے بعید کو اس تعریف میں استعمال کیا جائے تو وہ معیب ہے، یعنی وہ عیب ہے ایک اہل نظر کی نگاہ میں، جو اس فن کے، اس علم نحو کے ماہر ہیں ان کے ہاں
یہ معیب ہے، معیوب ہے، عیب ہے کہ اگر کوئی اس کی تعریف کرنا چاہے کسی چیز کی اور وہ اس میں جن سے بعید لے کر آئے، حالانکہ میں نے تو ٹھیک کیا ہے کہ جن سے قریب لے کر آیا ہوں۔ یہ اس کی کچھ اشکالات ہیں ان پر مصنف صاحب پر، اور کچھ ان کے مصنف نے جواب دیے۔ اس کے بعد مصنف آتے ہیں کہ دوسرا شعر پڑھیں گے اور اس کی تشریح ہم کریں گے۔ سواد وہی کہ یہ اصل ہے، وہی اسم و فعل و حرف، یہ وہی کی ضمیر کلمے کی طرف جائے گی کہ کلمہ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے۔ 3 قسم کے کلمے ذکر کیے مصنف صاحب نے کہ کلمہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے۔ کوئی آ کر پوچھے گا، سوال کر سکتا ہے کہ بھائی آپ نے تو کہہ دیا کہ کلمے کی 3 قسم ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ کہتے کہ ہمارے پاس دلیل وہ استقراء ہے۔ استقراء کا مطلب وہی خود بتائیں گے نیچے جا کر۔ استقراء کا مطلب کیا ہے؟ استقراء کا مطلب ہے کہ اس فن کے یعنی علم نحو کے جو ماہر علماء تھے انہوں نے کریا جا کر دیکھا، ہر جگہ جہاں پر تھے موجود اس کے ماہر، وہاں پر جا کے دیکھا، اہل عرب جہاں تھے وہاں پر جا کے دیکھا کہ دیکھیں اسم فعل حرف کے علاوہ کوئی اور کلمہ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ جب انہوں نے تحقیق کی، تتبع کیا، تفتیش کی تو ان کو کوئی اور کلمہ نہیں ملا، لہذا استقراء تام ان سے انہوں نے ثابت کیا کہ جو کلمہ ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اسم فعل اور حرف۔ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا کہ 3 ہی ہیں اور یہ منحصر ہیں؟ تو اس کے جواب میں آسان سا جواب یہ دیکھیے کہ اگر چوتھا کوئی کلمہ ہوتا تو وہ ان علماء کو مل جاتا کہ جو تتبع اور تحقیق کر رہے تھے۔ کوئی کلمہ ان کو نہ ملنا یہی ثبوت ہے کہ کلمے کے 3 ہی قسم ہیں۔ اگر چوتھا ہوتا تو وہ ان علماء کو مل جاتا۔ اس کی عبارت پڑھتے ہیں، وَهِيَ اسم و فعل و حرف، یہ کلمہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ وہیہ کی جو ضمیر ہے وہ پلٹتی ہے کلمے کی طرف۔ کلمہ 3 قسم کا اسم فعل اور حرف ہوتا ہے۔ شین شرح، لما ذکرت حد الکلمۃ، کہتے ہیں کہ جب میں نے ذکر کی کلمے کی تعریف، بینت انہا جنس، میں نے یہ ذکر کیا، بیان کیا، واضح کیا کہ یہ جو کلمہ ہے جنس، ایسی جنس ہے، تحتہ کہ جس جنس کے تحت 3 انواع 3 قسم ہیں، الاسم والفعل والحرف، یہ 3 قسمیں ہیں جنس کی تحت۔ ٹھیک ہے، اچھا اس پر دلیل کیا ہے؟ والدلیل علی انحصار انواعها فی هذه الثلاثہ الاستقراء، کہتے ہیں کہ والدلیل علی انحصار انواعها، دلیل اس پر کس چیز پر؟ پہلے اس کو دیکھیں، والدلیل الاستقراء، اصل میں بات اس طرح ہے، دلیل کیا ہے اس پر؟ وہ استقراء ہے۔ کس چیز پر دلیل؟ اب بیان کر کے، والدلیل علی انحصار انواعها، انواع کی ضمیر کلمے کی طرف جائے گی کہ یہ کلمے کے جو انواع ہیں، اقسام ہیں، وہ منحصر ہیں فی هذه الثلاثہ، ان تینوں اسم فعل اور حرف میں۔ اس پر جو دلیل ہے وہ استقراء ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ 3 ہی ہیں استقراء سے؟ فإن علماء هذا الفن، اس فن کے جو علماء ہیں یعنی جو علم نحو کے ماہر ہیں، تتبعوا کلام العرب، انہوں نے تتبع کیا، تحقیق کی، تفتیش کی، ڈھونڈا کلام عرب میں۔ کیا ڈھونڈا؟ کہ دیکھیں کہ ان 3 قسموں کے علاوہ کوئی اور قسم بھی ہے ان کا یا نہیں ہے۔ تو کیا ان کو ملا کوئی؟ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا 3 انواع، کہ ان کو نہیں ملا مگر ان 3 قسموں کے، یعنی 3 قسم ہی ملے، اسم فعل اور حرف۔ وَلَوْ كَانَ ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه، اگر کوئی چوتھی قسم میں ہوتی
تو لأثروا ان کو پا لیتے وہ علماء علی شیء منہم اگر اس کا کوئی ذرہ سا بھی ہوتا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چوتھی قسم ہوتی تو یہ علماء جو اس کلام عرب میں ڈھونڈ رہے تھے کہ دیکھیں جتنے بھی فصاحت و بلاغت کے یا خصوصاً نحو کی جو کتب ہیں ان میں دیکھا تفتیش کی ان کو نہیں ملا، تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ 3 ہی قسم ہیں، 4 نہیں ہیں. تو اس کا ترجمہ دیکھیں کہ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ نَوْعٌ، یہ کہ اگر کوئی نوع رابع ہوتی، چوتھی نوع، لَأَثَرُوا تو وہ پا لیتے عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُ اس چیز کو. اگر نہیں ملے ڈھونڈنے کے باوجود اس کا مطلب ہے 3 ہی ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.